جلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ یہ ذیقات کا مہینہ شروع ہوا ہے اور یہ ذیقات کا مہینہ ان اہم مہینوں میں سے ہے جس سے حرمت والے مہینوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے جو مقرر کیے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ جہاں سے حرمت والے مہینوں کی ابتدا ہوتی ہے وہ ذیقات ہے۔ اور رب العالمین نے ان حرمت والے مہینوں کا تذکرہ قرآن پاک سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں کیا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ وغیرہ میں بھی ضمناً حرمت والے مہینوں کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ سال کے 12 مہینے جو مقرر کیے گئے ہیں یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے اللہ نے ان کو مقرر کر رکھا ہے۔ سال کی 12 مہینے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور انہی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت والے مہینے ہیں۔ اور یہ حرمت والے مہینے بھی ان کی حرمت جو ہے زمین اور آسمان کو جس دن اللہ نے پیدا کیا اسی دن سے متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے، اور فرمایا ذالک الدین القیم، یہی ٹھوس اور مضبوط دین ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہیں کیا کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور اگر ان حرمت والے مہینوں میں کفار تم سے قتال کریں اور جنگ چھیڑیں تو تم بھی پورا ان سے جنگ کرو اور قتال کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یاد رکھو اللہ رب العالمین متقین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس آیت میں 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ وہ 4 مہینے کون ہیں؟ ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب آتا ہے۔ یہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ابتدا ان حرمت والے مہینوں کی ذیقعد سے ہوتی ہے۔ ذیقعد پہلا مہینہ، ذی الحج دوسرا مہینہ، محرم تیسرا مہینہ، اور چوتھا مہینہ الگ ہے رجب، جو شعبان کے پہلے اور جمادی الثانیہ کے بعد آتا ہے، وہ رجب کا مہینہ حرمت والا ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت جو ہے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو جس دن سے پیدا کیا اسی دن سے حرمت دے رکھا۔ حرمت کے معنی آتے ادب اور احترام والے مہینے۔ ان حرمت والے مہینوں کے متعلق بہت ساری ہدایات اسلام نے ہم کو دیا ہے، انہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور انہیں اپنانا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یا پہلی ہدایت جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے وہ یہ کہ ان مہینوں کی حرمت ہمیں باقی رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ادب، احترام، ان کے احکام جو متعین کیے ہیں ان کو برابر باقی رکھنا چاہیے، انہیں ادا کرنا چاہیے، اور پھر ان مہینوں کو جس حساب سے اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے، مقرر کیا، اسی حساب سے یہ 12 مہینے یا حرمت والے مہینوں کو ہمیں منانا چاہیے۔ چونکہ کفار عرب جو تھے وہ اپنے فائدے یا مصلحت کی بنا پر ان حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، اسلام نے جس کو حرام قرار دیا، اور جاہلیت کی اس رسم کو اسلام نے مٹا دیا۔ نمبر 2، حرمت والے مہینوں میں قتل قتال
جنگ و جدال، دنگے فساد سے اور ہر قسم کے گناہوں اور برائیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ رب العالمین نے خاص طور سے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کر کے، برائی اور نافرمانی کر کے اپنی ذات پر ظلم نہیں کرو۔ تو دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ ہمیں ان حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال، برائیاں، ہر قسم کے حرام کاریوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، ان حرمت والے مہینوں میں برائیوں کا گناہ اور عذاب و عقاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی انسان حرم کے اندر گناہ اور برائی کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا زیادہ ہو جاتی ہے حرم کی وجہ سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کوئی انسان الحاد اور بے دینی کا حرم کے اندر ارادہ بھی کر لے تو اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم دردناک عذاب دیں گے۔ اسی طرح سے حرمت والے مہینوں میں اگر کسی انسان نے گناہ کیا، برائی کیا تو اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 4، ان مہینوں کے اندر، حرمت والے مہینوں میں اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں تو نیک عمل کا اجر و ثواب بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے تھے کہ ان مہینوں میں برائیوں کا گناہ بھی زیادہ ہے اور نیکیوں کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ بڑھا دیا ہے۔ نمبر 5، ان حرمت والے مہینوں کی بڑی خصوصیت یہ ہے، بڑی برکت، کہ جو انسان ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اسے آئندہ بقیہ مہینوں بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے، اور جو ان مہینوں کے اندر نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو 8 مہینے ہیں غیر حرمت والے ان میں بھی نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں۔ نمبر 6، حرمت والے مہینوں کے اندر ہمیں شعائر اللہ کا احترام کرنے کا حکم دیا۔ شعائر اللہ یعنی وہ ایک خاص چیزیں جو اسلام کی، مسلمانوں کی نشانیاں ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ نمبر 6، اللہ رب العالمین نے ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیشہ ہم ان مہینوں کے اندر نیک عمل کرتے رہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 8، ان حرمت والے مہینوں کو جو اللہ تعالیٰ نے معزز اور محترم بنایا اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا احترام اللہ نے واجب کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان گناہوں اور برائیوں سے، قتل و قتال سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ رمضان کے بعد کس مہینے میں ہم کثرت سے روزہ رکھیں؟ تو آپ نے فرمایا حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو۔ اسی طرح سے ایک اور چیز بڑی اہم ہے، ان حرمت والے مہینوں کے متعلق جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ان کی حرمت، ان کا ادب اور احترام، ان کی فضیلت، اللہ رب العالمین نے جس دن سے زمین اور آسمان بنایا اسی دن سے ان کا ادب اور احترام اور فضیلت مقرر کر رکھی ہے، تو یہ تعزیہ سے یا شہادت حسین سے یا واقعہ کربلا سے ان مہینوں کے اندر کوئی فضیلت نہیں آتی، بلکہ ان کی فضیلت پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔ اسی طرح سے ان مہینوں کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا چاہیے، گناہوں اور برائیوں سے بچنا چاہیے، دنگے فساد ہر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔